بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، پنجابی کا ایک محاورہ ہے، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دواں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے، نہ کھیلیں گے نہ تمہیں کھیلنے دیں گے۔ امریکہ اور چائنا کے جو اختلافات ہیں، اس کی جو اپنا کنڈیشن ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے، یعنی کہ نہ کھیڈاں گے۔ امریکہ کہتا ہے اگر میں نہ رہا تو کسی کو رہنے نہیں دوں گا، چائنا چاہے ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو، جب میری اجارہ داری نہیں رہے گی تو کسی کی بھی نہیں رہے گی۔ آپ کو اگر یاد ہو، اگر بچپن میں آپ کرکٹ کھیلتے ہوں گے تو کرکٹ میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے جو بڑے ضدی قسم کے ہوتے تھے، یعنی کہ رفڑی قسم کے۔ اگر وہ آؤٹ ہو جاتے تو ہم کہتے آپ آؤٹ ہو گئے ہو، تو وہ کہتا میں نہیں آؤٹ ہوا، تو پھر بحث چلتے چلتے آخر وہ کہتا میں مننا ہی نہیں، میں آؤٹ ہوا نہیں۔ تو ہوتا کیا تھا کہ وہ کہتا لو جی، وہ وکٹیں بھی گرا دیتے تھے، اور یعنی کہ بیٹ کو بھی اٹھا کے ادھر مارنا، کہتا نہ میں نے کھیلنا ہے نہ میں نے کھیلنے دینا ہے۔ امریکہ اور چائنا کی پوزیشن کچھ ایسی ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا جو ہے اوپر نہ آئے، بس میری چودراہٹ رہے، لیکن چائنا اس وقت پوری دنیا میں ابھرتی ہوئی یعنی کہ معیشت کے طور پر سامنے آ رہا ہے، لیکن امریکہ اس کو برداشت نہیں کر رہا۔ اب دوریاں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ بڑی جنگ جو ہے اس کا الرٹ جاری کر دیا گیا پوری دنیا میں۔ چائنا نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنگ ہی کرنی ہے تو آؤ، پھر میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، پھر جنگ ہی کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ کیا، کبھی کسی ملک میں مداخلت کرنی، کبھی کسی ملک میں مداخلت کرنی، یعنی کہ اپنا شرارتیں کرنی، تو ایک ہی دفعہ کھل کے سامنے آ جاؤ تو مقابلہ کر لیتے ہیں۔ تو امریکہ کی طرف سے کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا۔ میرے ناظرین، امریکہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ امریکہ کبھی بھی ڈائریکٹ خود جنگ میں نہیں کودتا۔ وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ وہ جو قربانی کے بکرے ہیں وہ تلاش کرتا ہے۔ جب قربانی کے بکرے وہ تلاش کر لیتا ہے تو ان کو اپنے ساتھ ملا کے پہلے ان کی قربانی وہ دلواتا ہے، ان کو بلی چڑھاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے افغانستان کے اندر جو جنگ ہوئی تھی اس میں یعنی کہ نیٹو ممالک اور سارے ملک اس میں شامل تھے، ان کی فوجیں تھی، پیسہ تھا، کھربوں ڈالر انہوں نے وہاں پہ ضائع کیا۔ اگر امریکہ اکیلا وہاں پہ لڑتا تو وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا، لیکن سب کو ملا کے اس نے کیا کیا، خود بھی اپنا نقصان کروایا اور ان کا بھی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں، جب رشیا کے ساتھ اس کا پھڈا پڑا تو کیا کیا، یوکرائن کو بہانہ بنایا اور سارا یورپ جو ہے اس کو رشیا کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے، اور خود وہ پیچھے ہی ہے۔ تو اب جو چائنا کے ساتھ اس نے ٹکر لینی ہے، ابھی اس خطے میں کیا کرے گا، ابھی اس خطے میں اس کو جو قربانی کا بکرا نظر آ رہا ہے، مطلب پلا ہوا بکرا، وہ جو چائنا کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے، حالانکہ چائنا کے ساتھ ہندوستان بھی ٹکر نہیں لے سکتا، لیکن امریکہ نے کیا کرنا ہے، اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے انڈیا کو چائنا کے سامنے لا کھڑا کرنا ہے۔ اور جب یہ لا کھڑا کر دیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو اجلاس ہوا ہے وہاں پہ سری نگر میں، تو چائنا وہاں پہ نہیں شریک ہوا، اس نے ترکی کو، سعودی عربیہ کو، مصر کو، دیگر ممالک کو وہاں جانے سے روک دیا ہے۔ اور اب چائنا کا پلان ہے کہ ہندوستان کو سبق سکھانا ہے، جو اس نے یعنی ہماری مخالفت کی ہے اور امریکہ کے یہ ساتھ رہا ہے، اس کا یعنی کہ الائی رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ اس خطے میں جو جنگ ہوگی یہ بہت بڑی جنگ ہوگی۔ یہ صرف یہاں تک نہیں ہوگی کہ چائنا اور ہندوستان، چائنا، ہندوستان، پاکستان، ایران، ترکی اس میں شامل ہوگا، تائیوان ہوگا، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، پورا خطہ، بہت بڑی جنگ لگے گی۔ اور امریکہ کے یعنی کہ اندر وہ سخت ہے نہیں کہ وہ جنگ کر سکے، اس کے اپنے حالات دیکھیں کتنا اندر سے وہ ٹوٹ رہا ہے، اور معاشی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بھی۔ لیکن جو پھڈے باز بندہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے پھڈے باز کوئی بھی ہے، وہ پھڈا ڈال کے ہی جاتا ہے۔ تو اب اس خطے کو یعنی کہ جنگ کے اندر دھکیلنے کی پوری تیاری ہے، اور پوری دنیا میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کی معیشت کا جھکاؤ کہاں پہ ہے، ایشیا میں ہے، چائنا میں ہے، پوری دنیا کی دولت سمٹ کے یہاں پہ آ رہی ہے۔ تو اب پلان ہے یہاں پہ بڑی جنگ لگانے کا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور انسانیت کی بھی اللہ خیر فرمائے۔ ان شر پسند لوگوں سے، جو ایسے شر پسند لوگ ہیں پوری دنیا کے یعنی کہ امن کو جنہوں نے تاتار کیا ہوا ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے ناظرین، لیٹسٹ اپڈیٹ تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور اسباب کے درجے میں بھی اور ہر لحاظ سے اپنی تیاری رکھا کریں۔ حالات دن بدن یعنی کہ خراب سے خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں، حالات اچھے نہیں ہوں گے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہے پتہ نہیں یہ اچھے ہو جائیں گے۔ بس ہر لحاظ سے اپنی تیاری رکھیں، ایمانی لحاظ سے، یعنی اسباب کے لحاظ سے،
اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.